ہلو دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گائس، یہ انشائیہ ہے جسے ہم انگلش میں ایسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے، اور یہ پطرس بخاری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہے: سویرے جو کل آنکھ میری کھلی. تو اس میں دیکھیں گے کس طرح سے کیا ہے. کلاس 10 کی بک ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یو پی بورڈ، اور یہ کافی 30-32 سال پرانی بک ہے یہ، ہے نا؟ چلیے سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کس طرح سے کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک؟ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو دوستوں، یہ ایک کہاوت ہے، فریز ہے نا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی ایسا کام کرے جس سے اس کو بعد میں پریشانی ہونے والی ہے، لیکن اس کو اس بات کا احساس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور گیدڑ کی موت آتی ہے تو اور یہ جب بھی کہا جاتا ہے، جب مان لیجئے گیدڑ باہر کب آتا ہے؟ گیدڑ شہر کی طرف جب آتا ہے، جب اس کو کھانے کی تلاش ہو، یا وہ پناہ مانگے، یا اسے کوئی خطرہ ہو جنگل میں، تو وہ آتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے اس کے رزلٹ میں؟ جب باہر آتا ہے تو وہ یا تو بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے بھی، یا لوگ اسے مار دیتے ہیں پکڑ کے گیدڑ کو، ٹھیک؟ تو یہ ہے چھوٹی سی کہانی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں سے آگے پڑھتے ہیں. ہماری جو شامت آئی، یعنی مصیبت، شامت مطلب مصیبت، شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے بسبیل تذکرہ بولتے ہیں، کوئی چیز کہنا سننا، کہہ بیٹھے کہ لالا جی، امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، یعنی صبح اٹھنے والے ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے بھوکے بیٹھے تھے. دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ہمارے دروازے پر مکے بازی شروع کر دی. کچھ دیر تو ہم سمجھے کہ خواب ہے، ابھی سے کیا فکر کرنا، جب جاگیں گے لاحول پڑھ لیں گے. لیکن گولہ باری لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، یعنی ہلنے لگیں، سراہی پر رکھا ہوا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا، اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پنڈولم کی طرح، پنڈولم ہوتا ہے نا، ایسے ایسے ادھر ہلتا ہے نا، پنڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری یعنی جاگنا، بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا. مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے. میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ بھی جاگ اٹھی تھی. قسمت خوابیدہ یعنی انہوں نے کافی لفظوں کے ساتھ کافی زبردست ایک ایک قصہ رچا ہے نا؟ قسمت خوابیدہ مطلب ہوتا ہے کہ سوئی ہوئی قسمت. تو انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اتنا جگایا، صبح اتنا جگایا کہ میرے آباء و اجداد یعنی بوڑھے دادا پردادا، وہ بھی اس کی روحیں جاگ گئیں، میری قسمت جو سوئی ہوئی تھی وہ بھی جاگ اٹھی ہوگی، ہے نا؟ تو اس طریقے سے یہ آواز مطلب اپنی بات میں جان ڈالتے ہیں، اس طریقے سے کہہ کے، اس طریقے سے بتا کے، ٹھیک ہے؟ بتیری آوازیں دیتا ہوں، اچھا تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے، جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں. یعنی انہوں نے بہت کہا کہ بھیا ہاں میں جاگ گیا ہوں، تھینک یو، آپ نے مجھے جگایا صبح، لیکن وہ سنتے ہی نہیں، دھڑا دھڑ بجا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں، یعنی زندہ کر رہے ہیں مردے کو. اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اوپر والے نے ایک ایک کرشمائی طاقت دی تھی کہ وہ قم کہتے تھے اور مردہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا اللہ کی مرضی سے. تو انہوں نے وہاں جو ہے اشارہ دے دیا، نہیں تو چھوڑ دیا، ہے نا؟ مردے کے پیچھے لٹھ لے کر تھوڑے ہی پڑ جاتے تھے. تو انہوں نے وہ قصہ بھی، ہزاروں سال پرانا قصہ انہوں نے اس میں بیان کر دیا، ٹھیک؟ توپے تھوڑی داغتے تھے، یہ تو ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دیتے.
پیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں۔ دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ بس اہل ذوق خود ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما، یعنی ان کی جو آواز آ رہی تھی جگانے کی، اس سے انہوں نے طوفان سے تشبیہ دے دی۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج پتہ لگائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھام کر کھڑکی اور روشندان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کا ضب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی تو فکر سا ہو گیا کہ آج سورج گرہن نہ ہو۔ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب آیا، میں نے کہا آج کیا بات ہے کہ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے تو اور کیا 3 ہی بجے سے سورج نکل آئے؟ 3 بجے کا نام سن کر ہوش اڑ گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں ہے، کچھ 7 ساڑھے منٹ اوپر 3 ہیں۔ میں نے کہا، ارے او کم بخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو آج دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، امیر زادے ہیں کہ کوئی مذاق ہے، لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں، مگر پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ تو کوئی ہم نے لے نہیں رکھا ہے، ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔ تو یہ ایک ورڈ آیا ہے بنی نوع انسان، یعنی انسان کی نسل، یعنی سبھی انسان، سبھی لوگ، ٹھیک ہے۔ اصلاح یعنی ہم نے کوئی ریفارم کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ریفارم کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کو پھیلانا، برائی کو دور کرنا، اسے بولتے ہیں اصلاح۔ اور پھر حسب معمول یعنی نارملی، حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ تو دوستو، ٹھنڈی سڑک، یہ ایک سڑک کئی جگہ ہوتی ہیں ایک ہی نام سے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے، یعنی دوبارہ نظر آئے۔ شام کا ارمان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، یعنی اچھا مزہ دے رہی تھی۔ طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں ایک پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، آپ گا رہے ہیں؟ زور آپ پر۔ میں نے کہا، جی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے، ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، بس صاحب موسیقیت کی روح ہم میں فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، اونا بکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پونچھ اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت پیس لیے، نیک ٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد، سبھی قسم کی کتابوں کا انبار پڑا تھا۔
اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ مطالعہ مطلب اسٹڈی، ٹھیک ہے۔ بڑی نقطی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے۔ صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر منقسم کیا، 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال، یعنی پریشانی کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ تختی کا مطلب ہوتا ہے دوستوں یہاں پہ کہ سائز ہے نا، ویسے تختی کے ایک معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اور کیا کئی معنی ہیں، لیکن فی الحال سائز ہے میننگ میں، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی ہوتا ہے تختی مطلب، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں پہ سائز والا مطلب سمجھیے، ٹھیک ہے، بڑی تختی یعنی بڑی سائز۔ اور یہ ورڈ ہے منقسم، اس کا مطلب ہے بانٹا گیا یعنی تقسیم کیا گیا، ٹھیک۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی یعنی کم نیند کے طبی پہلو، طبی یہاں پہ مطلب ہے کہ عادتاً بھی کہہ سکتے ہیں، وہ طبی کا مطلب ڈاکٹری بھی ہوتا ہے۔ خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی، یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے تو لغویات ہے نا، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی، ہم خرماؤں ہم ثواب۔ تو یہ گائس، یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب ہم خرما ہم ثواب کا مطلب دوستوں یہی ہوا کہ ایک کام سے 2 فائدے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سونا چاہیے، کھانا باہر ہی کھا آئے تھے، بسترے میں داخل ہو گئے، چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں تو ہماری قوت ارادی کافی زبردست ہے، قوت یعنی طاقت، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے، یعنی کیا برائی ہے؟ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی! انہوں نے پتھر کھینچ مارا۔ یس! ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجیں جواب ندارت یعنی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکیں سنا آپ نے؟ سوال کرتے ہیں یہ بول کے۔ چپ! لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، یہ بات ہے، توبہ خدا کسی کو محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہرصورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی، یعنی دھڑام دھڑام بجانا بند کر دیا ان کے کہنے کے مطابق۔
اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے. اختلاف یعنی کنٹراڈکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور روایات یعنی جو ٹریڈیشن ہیں. بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں. پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا، اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دیابچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی. اور پھر کا نہیں پتہ، یعنی بات کا نہیں پتہ، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، یا شاید سر کو اس میں لپیٹ لیا، یا شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا. یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں. بہرصورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے. نفسیات یعنی سائیکالوجی، جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ ہم. کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو، یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں. خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا، یعنی شک رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے. جناب شرافت ملاحظہ ہو، محض اس شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کیں، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، یعنی دل شکنی یعنی دل نہ ٹوٹے، حد درجہ کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، یعنی صبح کا وقت بہت اچھے سے گزارا. ورنہ آج بھی اور دنوں کی طرح 10 بجے اٹھتا. لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے. بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا. لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا. یعنی کہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ کب جگے اور کب سوئے. مطلب لالا جی نے ان کو 6 بجے جگایا تھا، اسی لیے لالا جی نے پھر کہا تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا. میں نے کہا ہاں ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. بے شک. شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے یعنی اسٹڈی کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ رکھ دیں، کرسی کو چارپائی کے نزدیک سرکا لیا، اور کوٹ اور گلبند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، یعنی پشت پر یعنی اس کے جو وہ ہوتی ہے نا کرسی کی جو پیٹی بولتے ہیں، اس پہ لگا دیا. کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے. دیاسلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل ہی میں نہایت ہی نیک ارادہ کر کے سو گئے. صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. نہایت خندہ پیشانی تھی. جو لفظ ہے خندہ پیشانی یعنی کہ ہنسی خوشی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا. لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے. ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی یعنی ہمت اور حوصلہ، اولو العزمی کا مطلب ہے ہمت اور حوصلہ، کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے. دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے. دل نے کہا اور نہیں تو کیا، تمہارے یوں ہی اوسان
خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ کہ جو اوسان کا مطلب ہے کہ ہوش حواس۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی مجال کیا ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں، یعنی کوئی رکاوٹ پیدا کریں۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور ما فیہا، یہ ما اور فیہا یعنی دنیا کی چیزیں سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے۔ تو دوستوں یہ ایک ورڈ آیا ہے لاہور، یہ پاکستان کا مشہور شہر ہے۔ تو اس زمانے میں انڈیا ایک ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھئی کیا برخوردار اور سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ سعادت آثار مطلب کوئی نشانی، سعادت مطلب ہوتا ہے خوش کردار، اچھے کردار والا، فرمان بردار، اچھا آدمی، شریف، ہے نا۔ واقع ہوئے ہیں یا کوئی مطلب اور بھی خوش اخلاقی ہماری نظر آئی ہے، کوئی آثار ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور برخوردار جیسے بولتے ہیں بیٹے یعنی لڑکا کو بولتے ہیں برخوردار۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے خوب یعنی بہت اچھے، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ الحاد یعنی کہ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں نا، اس کی طرف۔ مقدم یعنی اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہے۔ مائل ہونا یعنی انٹینڈ ہونا، کسی طرف کھینچے چلے آنا، ٹھیک ہے۔ نہ خدا کا ڈر نہ رسول، یہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا مطلب، نہ خدا کا ڈر نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتے کہتے مر گیا، مگر ہمارے کان پر جوں تک نہ رہیں گی۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت پہلے۔ کیا بات، خداوند کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ مستعد بولتے ہیں جو الرٹ ہوتا ہے ایک طرح سے، اب مستعد انسان یعنی الرٹ۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر، یعنی خود لحاف میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سوچ رہے ہیں۔ آپ کہنے کا مطلب آپ یہ دیکھیے، تو کافی مزاحیہ ہوتی ہیں ان کی انشائیہ وغیرہ۔ بات یہ ہے تہذیب جدید یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن کلچر ہماری تمام اعلیٰ یعنی بڑی قوتوں کی بیخکنی یعنی کہ اکھاڑ کر پھینک رہی ہے، کر رہی ہے یعنی جڑ سے اکھاڑ رہی ہے۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، آنکھیں بند، سوچتے سوچتے یہ آنکھیں بند کر لی انہوں نے۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے متواتر یعنی لگاتار مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈ زورتھ۔ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم الشان تصانیف بولتے ہیں جو انہوں نے لکھی، پڑھی، کتابیں لکھی، پوئم لکھی، یہ سب اس کو بولتے ہیں تصانیف، یعنی ایک ادیب کا جو کام ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کا۔ تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان یعنی قیامت کے میدان، محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں، یعنی اچھا فلسفی نہیں ہے یہ، اس طرح سے شروع کرنا۔ ورڈ زورتھ پڑھیں، اس کے اوراق یعنی اس کی جو پنے جو اس نے لکھے ہیں، اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا، اور دل و دماغ نیچر کی خاموش
دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے، یعنی مزہ لیں گے دل اس کی جو نیچر اور اس کی خاموشی ہے ان کی کتابوں کو پڑھ کر، ٹھیک ہے، ورڈز وورتھ کی۔ لیکن شیکسپیئر ڈاٹ ڈاٹ نہیں، ورڈز وورتھ ہی ٹھیک رہے گا۔ مگر شیکسپیئر، پھر ایک اور نام آیا ہیملٹ، لیکن ورڈز وورتھ، لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبزہ زار، سنجر، باد بہاری، تو بہت سارے نام آئے اس طرح سے۔ سید ہوس، کشمیر، میں آفت کا پر کالا ہوں، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یعنی سوچتے سوچتے یہ سارے انہوں نے نام لیے جو بھی کتابیں رہی ہوں ان کے ذہن میں، یا اس وقت اس دور میں جس دور میں یہ بک لکھی گئی۔ یہ معمہ یعنی یہ جو مسئلہ ہے، ایک عجیب مسئلہ اسے بولتے ہیں معمہ۔ یہ معمہ اب فلسفے ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاظ سے باہر سر نکالا اور ورڈسورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے پھر آپ کو آواز دی تھی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا قہقہا لگا کر کہا، اوہو لالا جی، یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ تو دوستوں سمجھ گئے نا، تو بولے ہی نہیں سے مطلب ہے کہ وہ سو رہے تھے گہری نیند میں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر متعین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائی اور غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے۔ تعمق کا مطلب ہوتا ہے دوستوں، تعمق کا مطلب ہے چھان بین، یعنی تعمق میں رہے۔ پھر یکایک، یعنی یکایک کا مطلب ہے اچانک، پھر یکایک ایک محجوبانہ انداز سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مرعوب سے ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی میں سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چلے آئے۔ زہد و اتقاء کا مطلب ہوتا ہے، زہد مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری وغیرہ، ٹھیک ہے، پرہیز کرنا، اور اتقاء یعنی کہ یہ بھی وہی ہے، پرہیزگاری، ٹھیک ہے۔ تو مسکینی بولتے ہیں کہ بھولے پن سے، یا کسی چیز کی کمی ہونا یا بھولے پن میں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ مرعوب ہونا یعنی کسی شخص سے متاثر ہونا، یعنی لالا جی متاثر ہو گئے کہ بھائی واہ بھائی واہ، نماز پڑھ رہے تھے جناب۔ اب یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا، یعنی ڈیلی کا کام ہو گیا۔ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز، یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے صاحب، اس لیے آواز آپ کو جواب نہیں دیا آپ کی آواز پہ۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی لگی ہو، تو نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔